اچھا آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال ہے وہ پیدا ہوگا, لیکن حضرت تمیم داری کی جو روایتیں ملتی ہیں اس میں ساحل پہ سمندر پہ انہیں 1 مہینہ جزیرے پہ پھینکا اور پھر وہ وہاں پہ گئے. تو یہ تو حضرت تمیم داری کو ان کی ملاقات جساسہ نام کے ان کا وہ آئی تھنک وہ دجال کا مینیجر تھا. نہیں وہ دجال کو مینیجر تو دجال آپ کا مینیجر آپ کو جکڑ کے رکھے گا زنجیر میں, آپ اس کو نکال نہیں دیں. لیکن جساسہ جو تھا اس نے ان کو وہ اس وقت دیکھیں یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک جیل ہے, یہ سمجھ لیں, ویسے ہے نہیں وہ جیل, ٹھیک ہے. تب کہیں جا کے وہ بات سمجھ آتی ہے. ان لوگوں نے, اس بڑھیا نے بھی اور جساسہ نے بھی وہ والا رول ادا نہیں کیا کہ جو دجال کے پرو ہو. اگر دجال کے پرو رول کرتے تو پھر دجال کہتا ہے بھائی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ یہ مجھے باندھا کس لیے ہوا ہے. وہ اس کے اگینسٹ ہے, یہ ہمیں بتایا نہیں جانا نا, غور سے سمجھیں اس بات کو. جب تمیم الداری اور باقی کے صحابہ نے دیکھا ہے تو دجال کو تو بندھا ہوا ہے زنجیروں سے, اور حدیث وہ والی پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی جاتی جو کہ صحیح حدیث ہے, زیادہ صحیح ہوا حدیث ہے کہ دجال خالی باندھا نہیں ہوا, وہ پھدک کے آسمان پہ جا رہا ہے اور کوئی فورس ایسی ہے جو اس کو واپس زمین پہ کھینچتی ہے, باؤنس ہو رہا ہے, آسمان میں لگ رہا ہے پھر واپس آ رہا ہے. صحیح حدیث ہے جی بالکل 100% مستند حدیث ہے, ہر طریقے سے متفق علیہ ہے. اور یہ حدیث تو بالکل رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. سم فزکس کی فورس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ واپس کھینچا جا رہا ہے, اس کو زنجیر بولیں آپ. وہ والی زنجیریں نہیں جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں, وہ زنجیر میں باندھی ہے, ساری دنیا پکڑ لیتا ہے, وہ زنجیر نہیں توڑ سکتا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پیدا ہوگا, اور لیکن پھر وہ حضرت تمیم داری نے کیسے دیکھا اور ان سے کیسے ملاقات ہوئی؟ کیا وہ فیوچر میں چلے گئے تھے, فیوچر میں گیا, وہ پاس میں گیا, یا برابر یا تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا, آپ بتائیں. لیکن یہ والی پزل کے پیچھے نا ایک اور پیس میں آپ کو دوں, سب کے دماغ معطل ہو جائیں گے اس بات سے کہ اگر دجال نے ریگولر انسان کی برتھ نہ لینی ہوتی, ٹھیک ہے, اور کوئی پرانی کوئی چیز چلی آ رہی ہے, کیونکہ نوح علیہ السلام نے بھی دجال کی وارننگ دی ہے نا, نوح علیہ السلام سے وارننگ چلی آ رہی ہے دجال کی, یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, غور سے سمجھیں. نوح علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ نہیں دی کہ یہ ایک واقعہ ہونے والا ہے وہ بڑا. تو اگر یہ نیچرل ہیومن برتھ کا فینومینا نہیں ہے, اور بڑے بڑے مولوی اس وقت جو کہہ رہے ہیں, اور بڑے ورنہ دماغی توازن درست ہیں ان علماء کرام کا باقی کی چیزوں میں, یہاں پہ آ کے وہ عجیب سی بات کریں کہ نہیں یہ ایک سسٹم ہے, انسان ہے ہی نہیں. ٹیلی ویژن کو بھی دجال کرنا شروع کریں کہ ایک آنکھ ہے اس کی, ہاں ٹھیک ہے, مطلب ہر بس آپ گرنے پہ آئیں عقل کی سطح سے تو پھر ہر چیز الاؤ ہے نا آپ کو. پھر there is everything is sensible to the man who has absolutely no sense. لیکن سوری آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں, یہ گلوب ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں جب یہ حضرت تمیم داری والی روایت پڑھتے ہیں کہ وہ ایک جزیرے میں ہے, تو ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ دنیا میں کون سا جزیرہ ہو سکتا ہے جہاں ہے. آج انسان کی تمام جگہ رسائی ہے سوائے یہ ایک انٹارکٹیکا یہ ہے برف, اور یہاں مائنس میں معاملات ہیں اور یہاں پہ زندگی نہیں ہے. از اٹ پاسبل کہ 1400 سال پہلے اس زمانے میں یہ برف نہ ہو اور پانی ہو اور یہاں پہ دجال قید ہو؟ از اٹ پاسبل؟ یہ جزیرہ تو یہ بھی ہے, برف بھی تو ہوگی, برف میں بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں انٹارکٹیکا کے اوپر نا کافی سارے معاملات ہیں. جی یہ انٹارکٹیکا ہے جی. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ حضرت تمیم الداری کی جو کشتی ہے نا, وہ خیر انٹارکٹیکا از ایکسیسیبل فرام ایوری ویئر نا, تو وہ یمن سے نکلے گی, ٹھیک ہے, اور سیدھا پہنچے گی ادھر, ٹھیک. وہ کہیں بھی جا رہے ہوں, گم ہوں تو ظاہر ہے وہ نیچے جا سکتے ہیں, بٹ موسٹ پرابیبلی جو باقی کی نشانیاں ہیں وہ میڈیٹرینین سی کی ملتی ہیں کہ وہ یہاں سے نکلیں, ٹھیک ہے. اور کافی سارے علماء کرام نے ان کو یہیں سے نکالا ہے سوائے شیخ عمران صاحب کے, وہ سیدھا ان کو انگلینڈ پہنچا دیتے ہیں. آپ نے ان کو ایگزیکٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں پہنچایا, وچ از بائی دی وے آئی ایگری ود یو, وچ از وے مور پرابیبل. انگلینڈ جانا از امپاسبل بیکاز انگلینڈ اور میڈیٹرینین سی کے بیچ میں اتنا سارا لینڈ میس ہے کہ یو کی ناٹ بی لاسٹ اینڈ گیٹ ٹو انگلینڈ, دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اب اور انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کے لیے جہاز تھپیڑے کھاتا رہا, وچ از وے مور پرابیبل کہ وہ انٹارکٹیکا میں ہو. سو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ وہ مطلب برف ہے کہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ تو حدیث میں نہیں لکھا کہ ادھر برف نہیں تھی, ٹھیک ہے. سو ہو سکتا ہے کہ انٹارکٹیکا ہو سکتا ہے probably, بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ دو, کیونکہ وہ جزیرہ جس معاملے میں مطلب ان کو جو بندہ انٹارکٹیکا جاتا ہے نا ابھی بھی اس کو یہ نہیں لگتا وہ جزیرے پہ آیا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو, جزیرے پہ جانے کا مطلب سمجھیں آپ کہ آپ کو جزیرے کی پوری اس کا احاطہ پتہ ہو آپ کو, جزیرہ ہے انٹارکٹیکا. جیسے آپ انڈیا پہنچتے ہیں آسٹریلیا سے انڈیا پہنچتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جزیرے پہ آئے. انڈیا پہنچیں گے تو یا کراچی پہنچتے ہیں, کراچی میں اس وقت جو کوئی جہاز بھائی یمن سے کراچی آتا ہے یا دبئی سے کراچی آتا ہے, وہ کیا کہتا ہے جزیرے پہ آئے ہوں, نہیں نہ کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ پراپر سٹی ہے. نہیں سٹی تو جزیرے میں بھی ہوتی ہے نا. چلیں آپ چھوڑیں, میں آپ کو آسان کرتا ہوں. جو آسٹریلیا پہ جاتے ہیں جہاز, وہ تو پورا جزیرہ, وہ ہے جزیرہ, مگر وہ کبھی بھی نہیں کوئی کہتا میں جزیرے پہ آیا, کیونکہ آسٹریلیا از اے لٹل ٹو بگ ٹو بی کوالیفائڈ. وہ تو کہتا ہے پوری دنیا ہے, تو دنیا کا ایک پراپر خطہ ہے. سو ہمیں تو یہاں سے نظر آنا کہ آسٹریلیا ایک جزیرہ ہے, ٹھیک ہے. اٹس ٹو بگ ٹو بی کالڈ جسٹ این آئی لینڈ بائی اے لٹل
کیونکہ 50,000 شہر تو آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں ایک ایک کر کے سارے ساحل پہ. سو آئی ڈاؤٹ کہ اس کو انہوں نے جزیرہ کہا ہے. بائی دا وے اس وقت ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کسی بھی اس وقت کے بندے کو کہ یہ جزیرہ ہے انٹارکٹیکا. یہ اتنا بڑا اس وقت سب سے بڑا لینڈ میس سب سے بڑا انٹارکٹیکا ہے, پتہ نا آپ کو. سو اس گلوب پہ تو غلط بنایا انہوں نے, اس ٹو بگ بہت انتہائی کو 21 جون کا انٹارکٹیکا بنایا ہوا ہے اتنا, 21 جون 21 دسمبر کا اس وقت گرمی ہوتی ہے نا. تو آئی ڈاؤٹ کہ انہوں نے انٹارکٹیکا پہ لینڈ کیا. وہ الگ بات ہے کھینچنے کو کھینچ لوں گا, جساسا بالوں والا تو ظاہر ہے برف میں ہوگا تو پھر اس طرح کا کوئی جانور لگتا ہے, مگر باقی کا ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں ہے ماننے میں, اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں, یہ جزوی حضرت تمیم داری کے لیے ہوئی ہے ایک چیز. جی ہاں, مگر وہ والی بات جو ہے نا نوٹس کرنے والی ہے کہ جب ابن سیاد کی پیدائش ہوئی ہے نا جب, تو نبی السلام خود گئے ہیں اسے گھر پہ کہ پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور شائبہ تھا کہ دجال ہے. اب اگر ٹی وی ہوتا یا سسٹم ہوتا, یہ جو دنیا میں 2 نمبری شروع کی انہوں نے کہ دجال ایک سسٹم ہے, تو پھر نبی السلام نے ابن سیاد کو جا کے کیوں معائنہ کیا؟ یہ تو طے ہے, انڈیویجول ہے, 100% طے ہے. نبی السلام کی حدیث لٹرل ہے. اور جو سسٹم کو مینیج کرے گا لے کے چلے گا. نہیں سسٹم بھی نہیں نا, میں تو اس کو سسٹم بھی نہیں اس لیے نہیں مانتا بیکاز اوور آل دورانیہ بھی نبی السلام نے بتا دیا دجال کا پہلا دن سال کا, ٹھیک ہے. اور سمجھے اس بات کو, اتنا لمبا کوئی سسٹم ہے بھی نہیں اس کا, ہے بھی تو کوئی 1.5-2 سال کا سسٹم ہے. 1.5-2 سال کا سسٹم میں کیا سسٹم بنانا. اس نے آ کے ایک ٹیسٹ میں اور ایک اس میں کیا اسے کہیں گے, اس مطلب فتنے سے اچھا کوئی لفظ ہے نہیں نا. فتنہ ہوتا ہے بے بسی نا, کہ ہم بے بسی میں پھنس گئے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کی بات مان لیں. ادروائز بہت بڑی ٹربولیشن ہے, بہت ہی بڑی.